اور پھر فرمایا کہ جو بندہ حج عمرہ کرے گا اللہ کا مراقبین سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ دیکھیں یہ حج اور عمرے پیسوں سے نہیں ہوتے، اللہ کی طرف سے جب بلاوا آتا ہے انسان تبھی کر سکتا ہے، ورنہ کتنے اربوں پتی لوگ ایسے ہیں جنہیں توفیق ہی نہیں دی اللہ نے تو اللہ کے گھر نہیں پہنچ سکتے۔ تو جب دل کے اندر تڑپ ہو کہ اللہ تیرا گھر دیکھنا چاہتا ہوں اور اس کے بارے میں جستجو ہو اور اللہ سے مانگا جائے کہ اللہ اپنے گھر کی زیارت بار بار نصیب فرما، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو فرمایا ایک بندہ حج کے لیے گیا ہے اور اس نے حج مکمل کیا ہے، اس کے اندر کوئی غلطی نہیں کی، کوئی کمی نہیں چھوڑی، تو فرمایا وہ انسان گناہوں سے ایسے اللہ پاک صاف کر دیتا ہے جیسے ابھی ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، جیسے ابھی اس کا دنیا کے اندر پہلا دن ہے۔ وہ جتنے بھی گناہ کر چکا ہے صغیرہ و کبیرہ، وہ جتنی بھی خطائیں جو شیطان اس سے کروا چکا ہے، وہ بڑے بڑے گناہ جن کی وجہ سے انسان اللہ کو ناراض کر چکا ہے، اب اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ کا الحاکمین اس پہ اتنا راضی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کے اوپر رحمت کی قلم پھیر دیتے ہیں۔ تو ذات جیب کا اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ دن کتنے بہترین، پہلے دنوں کے اندر یوم النحر قربانی کا دن، اس دن سب سے بہترین عمل اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ خون بہانا ہے۔ کچھ لوگ ہمیں غلط چیزیں اپنے پاس سے بتا دیتے ہیں، دین کے اندر نئی چیزوں کو داخل کر دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی آپ جتنے کا جانور لینا ہے آپ بس اتنے پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں تو آپ کی قربانی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ نہیں بتایا۔ اللہ کے سب سے بڑے سخی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، میرے نبی سے بڑا سخی کائنات کے اندر کسی نے دیکھا ہی نہیں اور ہو سکتا بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام عصر کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہیں، اقامت ہو چکی ہے، سفید درست کروا دی گئی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک لمحے کے لیے رکو۔ عقل صاحب اپنے حجرے میں گئے، واپس آئے، کہا کہ میرے پاس کچھ مال تھا جو میں نے اللہ کی راہ میں تقسیم کرنا تھا، اس میں سے تھوڑا سا مال میرے پاس رہ گیا تھا، تو میرا دل یہ برداشت نہیں کیا کہ میں اس سے پہلے نماز ادا کروں، میں نے پہلے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا پھر جماعت کروائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے سخی کہ کہتے دن کا خود بھوکے پیسے رہ لیتے، لیکن جو بھی مال نبی علیہ السلام کے پاس آتا سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ نبی علیہ السلام تو ان کی تو شان بڑی نرالی تھی، نبی علیہ السلام سے جنہوں نے تربیت حاصل کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہیں ایک صحابی نے 1000 درہم بھیجے تحفتاً۔ نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد کی بات ہے، کئی دنوں سے روزہ رکھا ہوا ہے، گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں۔ ان کی خادمہ باہر سے تشریف لاتی ہیں، کہتی ہیں آپ کے پاس 1000 درہم آئے تھے، کہا وہ سارے میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ کہا گھر میں افطاری کے لیے کچھ نہیں، کتنے دنوں سے آپ ایسے روزہ رکھتے جا رہی ہیں، کتنے دنوں سے بھوک پیاس برداشت کر رہی ہیں، کم سے کم اپنی افطاری کا بندوبست کر لیتی۔ انہوں نے کہا بھی پہلے یاد دینا تھا، کیا انہیں یاد نہیں تھا؟ یہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت ہے۔ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ بندہ ہے جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، کیونکہ فرمایا قیامت کے دن جب انسان اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے اور وہاں سے یہ حسد پیش کریں گے کہ اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج، جا کے تیری راہ میں خرچ کرتے رہیں گے، کیونکہ سخی جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر میں جو پروٹوکول دیں گے، اسے جو جنت ملے گی اسے دے کے باقی لوگ اس کے اوپر رشک کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام سے بڑا تو سخی کوئی نہیں، لیکن نبی علیہ السلام کا یہ فرمانے والی شان ہے کہ یوم النحر جو قربانی کا دن ہے، اس دن آپ جتنا مرضی مال صدقہ کرتے رہیں وہ اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ اس دن آپ اپنے جانوروں کو قربان کریں گے، خون بہائیں گے، یہ سب سے بہترین عمل ہے، کیونکہ یہ سنت ابراہیمی ہے۔ آپ اپنے پاس جتنا مرضی کام کو خوبصورت بنا لیں، لوگ اس کی جتنی مرضی فضیلتیں بنا لیں، کبھی آپ اتنے لاکھ خرچ کر لیں، اتنے کروڑ خرچ کر لیں، میرے بھائیو پھر بھی وہ اجر و ثواب نہیں مل سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اندر اجر و ثواب اللہ کی طرف سے ہمیں ملنے والا ہے، کیونکہ یہ سنت ابراہیمی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آقا علیہ السلام نے بھی اس دن محبوب عمل کیا فرمایا؟ فرمایا اس دن جو آپ اپنے جانور کی گردن کے اوپر چھری چلاتے ہیں، فرمایا اس جانور کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی خطائیں آپ کی معاف کر دیتے ہیں۔ آپ اگر عام صدقہ کر دیں، لاکھ روپے کر دیں، 10 لاکھ کر دیں، تو وہ جو فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں آپ اسے تو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ فرمایا یہ قربانیاں آپ کی جو ہے کل سراہ سے گزارنے کا سبب بنے گی۔ آپ نے تو عام صدقہ کیا ہے،
قربانی کی نہیں، پھر پل صراط سے آپ کیسے گزریں گے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اعمال بتائے جو اللہ کا الحاکمین نے نبی علیہ السلام کو بتائے تھے، لہذا ان اعمال کے کرنے کی وجہ سے ہی انسان اللہ کا محبوب بن سکتا ہے۔ خود ساختہ اعمال کرنے کی وجہ سے انسان کبھی بھی اللہ کی رضا کو حاصل نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان ایام کے اندر کثرت سے صدقہ بھی کیا کرتے تھے۔ آقا اسلام ان ایام کے اندر کثرت سے دعا کرتے تھے۔ آج ہمیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی حاجات رکھتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے رونے روتے ہیں کہ بھئی مہنگائی بڑی ہے، مشکلات بڑی ہیں، بیماریاں بڑی ہیں، مسائل بڑے ہیں، وسائل کم ہیں، اور بھائیو اللہ کے سامنے کیوں نہیں روتے؟ یہ لوگ رازق نہیں ہیں، یہ لوگ مشکل کشا نہیں ہیں، جن کے سامنے روتے ہو یہ تو تمہاری پگڑیاں اچھالیں گے، لوگوں کے اندر بیان کریں گے، اور فلاں بندہ جو ہے بڑا توڑی بنا پھرتا ہے، میرے پاس آ کے رو رہا تھا، مجھے آ کے کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر اتنا قرض ہے، میری فلاں مشکل بھی ہے، میری فلاں مشکل بھی ہے، لیکن میرے بھائیوں اللہ پگڑیاں نہیں اچھالتا۔ دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، میرے اللہ کے سامنے نہ پھیلائیں، میرا اللہ کب ناراض ہوتا ہے؟ دنیا والوں سے مانگے وہ ناراض ہوتے ہیں، میرے اللہ سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ جب اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اللہ میں تو فقیر ہوں۔ یہ تربیت کس نے کی؟ یہ انبیاء نے تربیت کی۔ وقت کے پیغمبر اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، اور میں اللہ اگر تیری رحمت میرے سامنے حال نہ ہوئی، کیونکہ میں تو بندہ فقیر ہوں، اللہ میں تو محتاج ہوں، اللہ دینے والا تو تو ہے، اللہ تو مشکل کشا ہے، اللہ میں تو اپنا وطن چھوڑ کے دیار غیر کے اندر ہوں، اللہ یہاں میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے، یہاں میری کوئی پہچان والا نہیں ہے۔ جب اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کیا، اللہ کے سامنے اپنے فقر کا اظہار کیا، تو اللہ کا الحاکمین نے وہاں رہنے کا بندوبست بھی کر دیا۔ تو انبیاء کا شیوا کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ والوں کا شیوا کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کے ساتھ جوڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان دنوں کی جتنی فضیلتیں بیان فرمائی، اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ بس تم میرے امتی ہو، تم نے کلمہ پڑھا ہے، اب نمازیں نہ پڑھو کوئی بات نہیں، روزے نہ رکھو کوئی بات نہیں، بس تم نے کلمہ پڑھا اب تم جنتی بھی ہو، بلکہ جنت کے ٹھیکیدار بھی ہو، اسے مرضی چاہو جنت میں بھیج دو، اسے مرضی چاہو جہنم میں بھیج دو۔ بھائیو نہیں، اگر اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اگر اللہ کی محبت چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، جہنم سے آزادی چاہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعمال بتائے ہیں، وہ اعمال کریں گے، نبی علیہ السلام کی محبت بھی ملے گی، اللہ کا الحاکمین کی محبت بھی ملے گی، دنیا کے اندر سکون بھی ملے گا، قبر کے اندر بھی سکون ملے گا، اور جب حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ کی طرف سے کیا پیغام ہوگا؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ بندے جو دنیا میں رہتے ہوئے صرف یہ سوچتے تھے کہ میرا اللہ کیا سوچتا ہے، میرا اللہ کیا دیکھتا ہے، میرا اللہ کیا چاہتا ہے، جب اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ میں کیسی فضول زندگی گزار کے آیا ہوں، پھر وہ مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے دنیا اللہ کی رضا والی گزاری تھی، آج آخرت جو ہے اللہ میری رضا والی بنا دے گا۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔